یونیک کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا اصل موضوع ہے یاس یا یگانہ چنگیزی۔ تو چلیے دوستو، ہم بات کرتے ہیں یاس و یگانہ چنگیزی کے مختصر حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے متعلق۔ تو ان کا اصل نام مرزا واجد حسین تھا۔ پہلے انہوں نے اپنا تخلص یاس رکھا تھا، بعد میں یہ یگانہ ہو گئے۔ آپ کے جد امجد ایران سے ہندوستان آئے اور سلطنت مغلیہ کے دامن سے بسلسلہ سپہ گیری وابستہ ہوئے۔ پرگنہ حوالی عظیم آباد میں جاگیریں ملی اور وہیں سکونت پذیر ہو گئے۔ 1883 عیسوی میں مرزا یاس کی ولادت عظیم آباد کے مشہور و معروف محلہ مغل پورہ میں ہوئی۔ مرزا یگانہ کی ابتدائی تعلیم وطن ہی میں ہوئی۔ جب فارغ التحصیل ہو کر نکلے تو اپنے استاد مولوی سید علی خان بیتاب سے اصلاح سخن لینے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد مرزا یاس کو مولوی بیتاب نے اپنے استاد مولانا شاد عظیم آبادی کے سپرد کر دیا، جن کے فیض صحبت نے سب سے زیادہ مرزا صاحب کو دماغی نشو و نما میں مدد پہنچائی۔ سن 1904 عیسوی میں یگانہ مٹیا برج کلکتہ تشریف لے گئے اور وہاں ایسے بیمار پڑے کہ اچھے ہو کر کے بھی جانا گوارا نہ کیا، بلکہ اسی کو اپنا وطن بنا لیا اور یہیں ایک معزز گھرانے میں شادی بھی کر لی۔ یگانہ کا لکھنؤ میں قیام کرنا نہایت ہی ہنگامہ خیز ثابت ہوا، جس کا اثر ان کی شاعری پر بھی پڑا۔ ایک وقت میں لکھنؤ کے اکثر شعراء سے اور یگانہ سے شعر و شاعری کے سلسلے میں بے لطفی ہو گئی۔ افسوس اس کا ہے کہ اس جنگ کا خمیازہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو بھگتنا پڑا۔ کچھ ایسے اسباب ہو گئے کہ یگانہ مرزا غالب سے بھی خفا ہو گئے۔ کبھی کبھی اپنے اشعار اور مضامین میں اب تک ان کو ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں جن کو سن کر اہل علم کو حیرت ہوتی ہے۔ یگانہ کی شاعری میں جو چیز سب سے پہلے دل پر اثر کرتی ہے وہ زور کلام ہے۔ بندش کی چستی کے علاوہ بلند مضامین کے لیے ایسے الفاظ لاتے ہیں جو پوری طرح مفہوم کو ذہن نشی کرا دیں اور خیال کو ابھار دیں۔ دوسری چیز جو آپ کے کلام میں دلکشی پیدا کرتی ہے وہ طنز ہے۔ یہ عنصر کہیں کہیں اتنا تیز اور تیکھا ہے جو زور بیان کا لطف دوبالا کر دیتا ہے۔ یگانہ کے کلام میں تخیل کی بلندی اور ذہن کی پرواز نمایاں ہیں۔ وہ حقائق و معارف کو خیالات کے عالم بالا سے چن کر لاتے ہیں اور نہایت صفائی کے ساتھ اشعار میں پیش کر دیتے ہیں۔ معنی و مطلب آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ الفاظ و ترکیب کی پیچیدگی میں مفہوم الجھنے نہیں پاتا۔ آپ عموماً حسن کو کسی ذات میں تصور کر کے اس کے اثرات نہیں بیان کرتے، بلکہ حسن کو سراپا تبسم ایک مستقل ہستی سمجھ کر خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جن سے بیان میں ندرت اور اشعار میں معنویت بڑھ جاتی ہے۔ کلام میں زیادہ تر ہمت افزائی اور جوش کی لہریں نظر آتی ہیں۔ مصیبتوں میں گھر جانے پر بھی یہی پیام ملتا ہے کہ ہمت نہ ہارنا چاہیے۔ ان کے یہاں یاس کے مضامین بھی ملتے ہیں مگر بہت کم۔ ایسے موقع پر اکثر وہ انسانی کمزوریوں کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ فطرت مجبور پر طنز کرتے ہوئے حسرت کے ساتھ اپنی بے بسی پر ہاتھ ملتے ہیں۔ یگانہ کا کلام صفائی اور بے باکی کے اعتبار سے حیدر علی آتش کے کلام کا دو آتشہ معلوم ہوتا ہے۔ خیالات میں حیدر علی آتش کے کلام سے زیادہ بلندی ہے، مگر کیف و مستی کا وہ عالم نہیں جو خواجہ حیدر علی آتش کے یہاں موجود ہے۔ حسن و عشق کی وہ واردات جو محبت کی عملی زندگی میں پیش آتے ہیں، ان کی بہت کمی ہے۔ آیات وجدانی دیوان یگانہ میں نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ایک گنا دلچسپی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بلند خیال کے تلاش نے تغزل کا عنصر کافی نہیں پیدا ہونے دیا، بلکہ جوش اور ندرت بیان نے غزلوں میں بھی ایک حد تک نظم کا انداز بیان پیدا کر دیا ہے۔ یگانہ فارسی ترکیبوں کے دلدادہ ہیں۔ اکثر تشبیہوں کی جدت سے طرز بیان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ زبان صاف و شیریں ہے۔ زیادہ تر فارسی عربی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مصرے نہایت چست ہوتے ہیں۔ بندش الفاظ سے اشعار میں ایک خاص ابھار پیدا ہو جاتا ہے۔ رباعیات میں یگانہ نے ایک اجتہاد کی کوشش کی ہے اور شعراء سے اس کا رنگ الگ ہو جائے، مگر قبول عام میں رکاوٹیں اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ الفاظ اور محاورے ایسے آ گئے جو ترشے ہوئے نہیں ہیں۔ جملہ باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہمیں یہ کہنے میں تأمل ہے کہ یگانہ کی رباعی سرے سے ناکامیاب ہے، بلکہ مجموعی حیثیت سے ان میں انفرادیت اور دل آویزی ہے۔ یگانہ کی زندگی کا آخری حصہ بڑے دکھ درد میں گزرا۔ اس باکمال شاعر کا انتقال 1956 عیسوی لکھنؤ میں ہوا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مرزا واجد حسین یاس۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا حسین مشورہ ہمیں ضرور دیں، اور سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ پھر ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔ خدا حافظ۔